سورا نہ رویا کر، نہ رویا کر۔ نانی اماں میں کیا کرا، نہیں میری تی تو سمجھتی نہیں ہے، تو سمجھتی نہیں ہے، اگر روندی رہنی ہے۔ تو جناب سورا آدم نانی اماں میں کیا کرا، جب سونی ہے نا تو مجھے خواب عجیب جہے آتے ہیں۔ میں کی جا خواب ہے، رو کے آدھی کھا ہی جر گیا علی اکبر دا تے نگار رہنے تیرا بیٹا دے جنا سمدیاں میں کو نظر آنا ایک عجب ڈراکلا دے جناب عمر سلمان آلا کے جناب سگرا دا متھا چک کے آدھر کے جہاں میں رو کے دیئے ہیں زخمی سینہ میرے اکبر دا تہل پھوپیاں باج نکالے او کر منہ میدان تو میرا بابا آیا میری پکڑے کون رکھا میں ہزار والی آدھر نہ رویا کر سگرا نہ رویا کر ہر دل روندی رہتی آدھر نانی میں کیا کرنا کھا ہی جر گیا ہے علی اکبر دا تے میرا رہندا تیرا بیٹا دے جنا سمدیاں میں کو نظر آندا ایک عجب ڈراکلا دے نانی اماں دے نال لگ جناب سگرا رو گیا تے نانی اماں کیا دساواں ہے زخمی سینہ میرے اکبر دا تہم پھوپیاں باج نکالے او کر منہ میدان تو میرا بابا دے میری پکڑے کون رکا دے قبلہ 28 رجب جناب امام مظلوم کربلا نے مدینہ چھڈیا ہے جناب سگرا دن نو بھی روندے ہیں رات نو بھی روندے ہیں اور دیکھو جو بیان کرتے ہیں کہ مدینے دے در و دیوار آندے ہیں اور کچھ مستورات جڑی محلہ بدی آشم دے قریب قریب رہندیاں سن نا انہاں پروگرام بنایا کہ اسی دن نو جا کے انہاں دا دل بہلانا جی آپ انہاں دلاسا دیے تو دلاسا دین واسطے اپنے اپنے بچیاں نو کول بنا کے آتے ہیں اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے ویر چاہو اساں جانا سگرا دی حویلی دے وچ جناب سگرا نو پر جانا جناب سگرا نو دلاسا دینا اچھا اور جس ٹائم جناب انہوں نے آخیا ٹھیک ہے بچیاں نے اپنے اپنے ویر چکے تے ٹر پائیاں اس حویلی دے وچ جناب سگرا نے آ کے انہوں نے ایک ایک نو ویر نو چاہن جناب سگرا چاہ کے ہاں نام پیار کرنا دوسری دا ویر پھٹ کے اپنے ہاں نام چومن کے تھلے رکھ دیں کہ وین کدوں شہزادہ علی اصغر تے شہزادہ علی اکبر دے وچوں وہ نظر آؤندے سن کھڈاندے انہاں نوں سن اچھا وہ جس طرح جناب سگرا دے مطلب ایک دن وہ بچیاں آئیاں نے دوسرے دن آئیاں نے تیسرے دن آئیاں نے جب چوتھے دن آئیاں نے تو ایک ہی معمول سی چکتے انہوں نے سن اندر روندے انہوں نے سن یہ دستور تھی چوتھے دن جا کے انہیں بچیاں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ویر ماواں دے سامنے رکھ کے آدیاں نے اساں نہیں جانا تو با سگرا دی حویلی دے وچ وہ آدیاں نے کیوں نہیں جانا کو سگرا نے گل کیتی جے رو کے آدیاں نے اساں ول نہ ویسوں گھر سگرا دے تے سانوں کھیڈن مول نہیں دیندی دیکھ کے ساڈیاں ویراں نوں گندی ہائے ہائے ویر کرے دی تو نکی نکیاں بچیاں ماواں دے اگے سامنے ہاتھ بن کے آدیاں نے سا نہیں جانا او رب جانے کیا لگتا سو اصغر تے جدوں ول ول یاد کرے دی جڑا نام اکبر دا آویندا بدی گش تے گش کر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد
اللهم كن وليك الحجة للحسن علیہ السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد علیہ السلام اللهم عجل فرجه وسخر مخرجه وأوسع حاجه واسلك به محبته وانفذ أمره واشتد أجره واجعلنا من أشيائه وأتباعه والراضين بفعله برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا بواسطة بلند الصلاة پروردگار کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہر کے کائنات محمد والے محمد کا صدقہ ہم سب کی آج کی یہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرمائے جتنے مومنین و مومنات کریم کربلا کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جو بیمار ہیں شفا عطا فرمائے جو پریشانیاں دور فرمائے جو تندرست ہیں وسیع اس کے حلال عطا فرمائے مالک کریم کربلا کی عزاداری ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرمائے جتنے بے وارث مومنین چلے گئے جن کے پیچھے دعا کرنے والا کوئی مالک ان کے بھی درجات بلند فرما اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بوازیں بلند کریں میرے حیدرآباد کو احترام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں مسلسل ایک دنوں سے یہ انسان اور اسلام اور حامی کے حوالے سے میں کچھ معلومات اور بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ پیغام دیا جائے کہ بعد از مصطفیٰ جس حادی کا انتظام کرنا ہے وہ اسی دنیا میں کر لیا جائے کیونکہ اگر بندہ یہاں نہیں کرے گا تو وہاں بندے کو ہادی کا انتخاب کرنے کا ارادہ اجازت نہیں دی جائے گی اور ہادی ہم نے اسی جگہ پر ہی منتخب کرنا ہے پھر اس کے نقش قدم پر چلنا ہے تاکہ جب قیامت والے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو اس ہادی کے پیچھے جائیں جس کا جانا اللہ کو بھی پسند ہو تو میں گزارش کر رہا تھا کہ انسان بنیادی طور پہ جاہل آیا تھا انسان کمزور آیا تھا اور انسان ان پڑھ آیا تھا پلید بھی آیا تھا تو کل بھی عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ محمد والے محمد کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ یہ دنیا میں قرآن کے مطابق نہ کمزور آئے ہیں نہ نجس آئے ہیں بولو جناب والا توجہ ہے اب تک آواز جا رہی ہے نا صلوات بھیجے محمد والے محمد اللہم صلی اللہ اور آپ تو دنیا آپ کے سامنے سارے حالات ہیں میڈیا کا بھی دور ہے اور جتنے بھی مسلمانوں کے مشابہ ہیں سب کے پاس مسجدیں بھی ہیں اور مسجدوں پہ مولویوں کا کنٹرول بھی ہے آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا میں تھوڑی زیادہ توجہ چاہ رہا ہوں مجھے جلدی معلومات عرض کرنا ہے آج تک آپ نے بازوقاری سنا ہی نہیں ہوگا کہ کوئی مولوی ہو کسی فرقے کا ہو وہ مسجد کے حجرے میں رہتا ہو ظاہر ہے سات جگہ ہوتی ہے اور وہ مولوی کسی دن میڈیا پہ آ کے اس نے کہا ہو جی میں مسلمانوں کا عالم دین ہوں حافظ قرآن ہوں اور میرا ایک بچہ ہے یہ مسجد کے محراب میں پیدا ہوا ہے بڑا ہو کے
کے اسلامی دنیا کا لیڈر بنے گا، ادھر مولوی اعلان کرے گا، ادھر مسجد سے بھی نکلے گا اور بندے ناراض بھی ہو جائیں گے۔ ابھی تک بندوں کو ابو طالب کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ جب ایک کلمہ پڑھنے والے حافظ کا بچہ مسجد میں پیدا نہیں ہو سکتا تو کافر کا بچہ کعبے میں پیدا کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، اللہ مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ تو یہ پیغام ہیں، ہم لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان مجالس کے ذریعے آؤ ہم آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہی ان کا انتخاب کر لو جو کبھی نجس نہیں تھے۔ مجھے نجاست ہی اس میں ہو سکتا ہے کل یا پرسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پھر انشاءاللہ میں نے عرض کرنا ہے، میرے موضوع کا حصہ بن رہی ہیں۔ علامہ ابن حجر مکی نے ایک بات بڑی پیاری لکھی ہے، وہ چونکہ ان کی کتاب تھی الصواعق المحرقہ، یعنی جلا دینے والی بجلیاں۔ بھائی توجہ ہے آپ کی یا نہیں؟ سنی عالم دین کے ہیں علامہ ابن حجر مکی، انہوں نے کتاب لکھی تھی شیعوں کی مخالفت میں جلا دینے والی بجلیاں، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ میری کتاب شیعت کو جلا کے رکھ دے گی۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا جب شیعہ کو نمرود کی آگ نہیں جلا سکتی تھی۔ اللہ اکبر، زبان مالک تو راضی ہو گئے جب ابراہیم جیسے شیعہ کو نمرود کی آگ نہیں جلا سکتی تھی تو تمہاری یہ کتاب شیعت کو کیسے جلائے گی؟ لیکن پھر اس نے بھی بڑا کمال ایک جملہ لکھا ہے، وہ میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اور پھر میں یہ میرے موضوع کے ساتھ مل رہا ہے اور بچے اس جملے کو یاد کریں۔ علامہ ابن حجر مکی نے ایک بڑی پیاری واقعی بات لکھی ہے۔ علامہ ابن حجر مکی کہتے ہیں کہ نبی کے جس بھی ساتھی کا نام لکھا جاتا ہے نا، اس کے ساتھ آتا ہے رضی اللہ۔ فرما رہے ہیں یعنی جس بھی صحابی کا نام لکھا جاتا ہے اس کے ساتھ آتا ہے رضی اللہ، یعنی حضرت ابو بکر کا نام لکھا گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ چلو سواد نہ لے لینے ہیں، حضرت بلال کا نام لکھا گیا رضی اللہ، بولو تو صحیح نہ یار، توجہ ہے، نام لے لیتے ہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ۔ شیعو تساں نے انہاں ناماں تے بھی داد نہیں نہ دینی تے پھر پتہ نہیں کنے دینی ہے۔ یہ وہ پاک نام ہیں جن کو زہرا نے اپنے جنازے میں آنے سے نہیں روکا تھا۔ مالک راضی ہو اللہ تواڈیاں توفیقات اضافہ فرمائے، مالک توفیقات اضافہ فرمائے۔ توجہ ہے نا، یعنی ابو ذر وہ ہیں سلیمان، توجہ ہے یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں، لیکن ان کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ لکھا جاتا ہے، رضی اللہ لکھا جاتا ہے۔ لوگ یہ توجہ، میں سارے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں، شاید یہ آپ سے زیادہ توجہ ہے، یعنی جب بھی نام لکھا گیا رضی اللہ تعالی عنہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے راضی یا فعل ماضی ہے، یعنی اللہ راضی ہوا۔ توجہ ہے بھائی، توجہ ہے، مالک کا سلامت رکھے، مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ راضی یا فعل ماضی ہے، اللہ ان سے راضی ہوا، لیکن علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب میں لکھا اصل میں علی کا نام جب بھی لکھا جاتا ہے ساتھ کارام اللہ ہو۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، مالک سلامت رکھے، اللہ تھوڑی توفیقات اضافہ فرمائے۔ وہ کہتے ہیں ہر ایک کے ساتھ رضی اللہ لکھا جاتا ہے، لیکن حضرت علی کے نام کے ساتھ کارام اللہ ہو وجہہ ہو۔
میں توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان سے. انسان نجس آیا تھا، انسان کمزور آیا تھا، انسان ان پڑھ آیا تھا. بات میری یاد ہے نا، وہ کہتے ہیں سب کے ساتھ رسی اللہ لکھا جاتا ہے. راضیہ بھی فعل ماضی ہے، کارامہ بھی فعل ماضی ہے. توجہ ہے بھائی، توجہ ہے. راضیہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ راضی ہوا. بھائی توجہ صاحبانوں، توجہ میں گزارش کر رہا ہوں. اور کارامہ کے معنی ہے اللہ نے اپنا کرم کیا. سلامت رہو. نتیجے سے بڑا سواد آئے گا، نتیجے سے بڑا تو ہم سواد آئے گا. یعنی راضیہ کے معنی اللہ، امیر شاہ جی راضی ہوا. اور کارامہ کے معنی اللہ نے کرم کیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ سارے رضی اللہ ہیں. اور علی کارم اللہ واجہہ، علی وہ ہے جن کے چہرے پہ اللہ نے کرم کیا ہے. نہیں توجہ فرما رہے جناب والا. علی وہ ہے بابا جی جن کے چہرے پہ اللہ نے کرم کیا ہے. ان کے شاگرد نے پوچھا کہ بھلا یہ علی کے چہرے پہ علیحدہ کرم کون سا ہے؟ علامہ ابن حجر کا جملہ ہے اور مجھے آپ سے پوری توجہ چاہیے. وہ کہتے ہیں جتنے رضی اللہ ہیں نا، ان سب کے چہرے مصطفیٰ نے بت کے سامنے سے اٹھائے تھے. زندہ باد. ہاتھ اٹھا لو مجھے حرام لینا چاہتے ہیں، ہاتھ اٹھ جائیں گے جب تک تجھے حرام لینے کا توجہ ہے. یعنی یہ سب پیر ذوالفقار جی سب کی دعا چاہیے نا. یعنی حضرت علامہ ابن حجر مکی بابا جی سنی عالم دین ہے. وہ کہتے ہیں جتنے رضی اللہ کہنا ہے بھائی دل کر دے، جنہیں دل کر دے بات ہے. میں تو اتنی گزارش کر رہی ہوں نا، جتنے رضی اللہ ہیں نا، ان سب کے چہرے مصطفیٰ نے بت کے سامنے سے اٹھائے تھے، اللہ کی بارگاہ میں جھکائے تھے. ہائے ہائے ہائے. ان سب کے چہرے آخری بندے تک توجہ. محمد نے، زہرا کے بابا نے بت کے سامنے سے شبیر شاہ جی اٹھائے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکائے تھے. علی واحد کارم اللہ اس لیے ہے، پوچھنا تو دور کی بات ہے، علی نے کبھی بتوں پہ سر جھکا کے دیکھا بھی نہیں تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. توجہ ہے جن کو دھر فرما رہے ہیں، ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے غریب. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. مجھے پھر آپ کی ذرا سی توجہ چاہیے، ذرا سی توجہ چاہیے. اور یہ جملہ بھی علامہ ابن حجر مکی کا ہے. وہ کہتے ہیں علی وہ ہے. اور مولا علی کا اصول کافی میں بھی فرمان ہے. علی فرماتے ہیں لم یعبد الاوثان قطو. علی نے آنکھ کی پلک جھپکنے کی دیر میں بھی بتوں کو دل میں جگہ نہیں دی. نہیں توجہ جناب مہربانی فرماؤ. کہتے بریک جملے کبھی داد دے لیا کرو. یہ سوال ہے، آنکھ جھپکنے کی دیر میں بھی علی نے کبھی بت کے دل میں، بتوں کو دل میں جگہ نہیں دی. پھر مجھے علامہ ابن حجر مکی کا جملہ بابا جی کہنا ہے. علامہ ابن حجر مکی شاہ جی کہتے ہیں جب مکہ فتح ہوا تھا نا اور نبی مکہ میں فاتح کی حیثیت سے ہو گئے تھے داخل، اور نبی نے بت کعبہ کے جو دیواروں کے ساتھ لٹکائے ہوئے تھے نا وہ بت توڑنے تھے. اور نبی نے کہا بھائی آئیے بت توڑنے ہیں اور ہونا میرے کندھوں پہ کھڑا ہے. علامہ ابن حجر کا ہے، میں شیعہ نظریہ پیش نہیں کر رہا. تو علامہ ابن حجر نے لکھا بھئی ایسے توجہ ہے کیونکہ جملہ ایسا توجہ چاہیے. علامہ ابن حجر کہتے ہیں جس بندے کو کبھی غصہ نہیں نہ آیا تھا، بڑی توجہ ہے، یعنی جس بندے کو کبھی حیدر شاہ جی کافر پہ غصہ ہی نہیں نہ آیا تھا، آج سارے تیار تھے یا رسول اللہ میں توڑ دیتا ہوں، یا رسول اللہ میں توڑ دیتا ہوں، یا رسول اللہ میں توڑ دیتا ہوں. بھائی توجہ ہے، انسان نجس آیا ہے، انسان جاہل آیا ہے، انسان کمزور آیا ہے. بتوں کو پوجنا نجاست ہے. ہائے ہائے ہائے.
बोलो यहाँ तवज्जो है, मुशरक नजस है, बुतों को पूछना नजासत है। जब कहा ना मैं तोड़ देता हूँ, मैं तोड़ देता हूँ, मैं तोड़ देता हूँ, मुझे शेर जुबानी में दाद इस जुमले की नहीं ना मिलनी। मिंबर के कसम में गुजरात जाके फिर मैं नहीं पढ़ना, अगर दाद दियोगे फिर उसे पढ़ांगा, वरना मैं जुमला उसे छड़ देंगा। वीडियो चलती है देख लेना। जब सारे बाबा जुल्फकार शाह जी तैयार हो गए ना, मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा, ज़हरा के बाबा ने एक जुमला बोले है, जिस तरह ने सापनी सी लड़ गया, एक हो गया जुमला बोला था। नबी ने देख के कहा था तैयार सारे हो, जिसने इनको पूछा है ना ला यक तेरे अलह, आज तोड़ने पे कुदरत नहीं रखता है। अल्लाह 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 और है, सलामत रहो, सलामत रहो जनाब। अल्लाह मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। हाथ बुलंद करके है नबी कहते हैं जेड़ा जेड़ा पूज चुका है ना आज तोड़ेगा नहीं। बोलो यार, जो जो पूज चुका है ना, जो जो पूज चुका है आज तोड़ेगा नहीं। कहते कि सब अलहदा हो गए थे, सिर्फ हैदर करार मालिक सलामत रखे, मालिक सलामत रखे। ये है कारम अल्लाह। हाय हाय हाय, तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है। मेरा इमरान शाह जी इस बात पे मेरा इत्तेफाक नहीं, किताबों में लिखी है, ठीक है, किसी गल नाल एग्री नहीं भी बंदा होता। मेरा इत्तेफाक नहीं है कि नबी तोड़ने लगे थे तो अली ने कहा था आप मेरे कंधों पे खड़े हो जाएं, और नबी ने कहा था भाई अली आप मेरा बोझ नहीं उठा सकते। बंदियां को समझ ही नहीं आई, नबी का सारी जिंदगी जिन्होंने बोझ उठाया है ना, मक्के में अबू तालिब था, मदीने में अली था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बोलते बोलो बोलो बोलो, थोड़ा थोड़ा बाबा जी बोलते हो ना, जो बंदे बैठे हो। चाचा जी यही तो बोझ उठाने वाले हैं ना, यही उठाया है। कहते हैं जो हिम्मत का महफिल होता है ना हकीम का, वो हिम्मत से कभी खाली नहीं होता। मुझे तवज्जो चाहिए, मुझे तवज्जो चाहिए। नबी देख कर कहते हैं या अली आज बुत तुम तोड़ोगे क्यों, तूने कौन सा पूछा है। हाय हाय हाय, जो बंदा आया है ना नजस आया है, कमजोर आया है। गल मेरी बाबा जी याद है ना, इंसान मौजूद है, नजस आया है, जाहिल आया है, कमजोर आया है। भाई तवज्जो, मैं अली की ताकत दिखा तो नहीं सकता, इशारा कर सकता हूँ, इशारा कर सकता हूँ। अली ने एक कदम यहाँ पे रखा, एक कदम यहाँ पे रखा, अली काबे में खड़े हो गए। उन सैयदना ना बोले हो, शेख जुबानी मेरा अपना मजमा, ठीक है ना, मेरा घर का मजमा है बाबा जी, पूरी दवा दिनू शादी चाहिए। जब अली यहाँ भी कदम रखा, यहाँ भी कदम रखा, मुहम्मद खड़े हुए, अली कद्दू के ऊपर थे ना, तो मुहम्मद ने देख कर कहा ऐनामा कुन्ता या अली, अली कहाँ पहुंचे थे। अली देख के कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर इजाजत दें आसमान से तारे तोड़ लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, आलिया बीबी आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। ऐना मा कुन तो या अली, अली 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 कहाँ पहुँचे हो। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ साहिबान से, अली तुम कहाँ पहुँचे हो। अली देख कर कहते हैं या रसूल अल्लाह लौ शे तू, अरबी का जुमला जे फिर तवज्जो। बाबा जी सितारे अज गल फारसी की इबारत की है, अरबी की पीर जुल्फकार शाह जी नहीं। अरबी की इबारत क्या है, अली मुहम्मद के कंधों पे बाबा गोसा शाह जी